صلی علی رسول الکریم اما بعد حدیث شریف میں ایک بات آئی ہے اور وہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن امور پر لوگوں سے بیعت لیا کرتے تھے ان کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ کہ ہر ایک مسلمان کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کرنا. اور یہ مضمون بعض احادیث میں اس سے بھی زیادہ صراحت کے ساتھ آیا ہے، خاص طور پہ وہاں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا جانوروں کے ساتھ نیکی کرنا اس میں بھی کوئی اچھائی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جس چیز کے سینے میں، جس چیز کے جسم میں تن جگر ہے، مراد یہ تھی کہ زندگی ہے، اس کے ساتھ نیکی کرنا یہ اللہ کے ہاں ثواب کی بات ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا، اور ان کی سنتوں میں سے یہ بھی سنت ہے اور ان کے طریقوں میں سے یہ بھی طریقہ ہے کہ انسان ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرے اور اچھائی کرے. حتیٰ کہ اسی بات کو اگر آپ مزید پھیلا لیں تو یہاں تک بتایا گیا ہے کہ وہ چیزیں جن میں بظاہر جان نہیں ہے ان کے ساتھ بھی اچھائی کی جائے اور ان کا بھی خیال رکھا جائے. اللہ تعالی نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے مال میں دونوں کا حصہ ہے، اس طبقے کا بھی جو سوال کرتے ہیں اور اس طبقے کا بھی جو محروم ہے. اللہ تعالی کسی انسان کو علم دے دیتا ہے، خدا کسی انسان کو مال دے دیتا ہے، تو اللہ تعالی نے بتلایا ہے کہ تمہارے اس مال میں دونوں کا حصہ ہے. وہ لوگ جو دستے سوال دراز کریں، مانگیں، اور وہ لوگ جو محروم ہیں اس رعایت سے تمہارے مال سے، اگرچہ وہ مانگتے نہیں ہیں. تو دونوں کا حصہ اللہ نے رکھا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پودے کو دیکھا اور وہ پودا خشک ہو رہا تھا. یہ ہے صحیح اسلام کی ترجمانی اور تعبیر. تو انہوں نے اس گملے میں پانی ڈلوایا اور جو پانی ڈال رہا تھا اس سے کہا کہ اللہ نے یہ جو قرآن میں کہا ہے کہ تمہارے مال میں، تمہاری چیزوں میں ہم نے ان کا حصہ رکھا ہے جو سوال کریں، تو وہ تو انسان ہے. اور اللہ نے کہا ہے جو محروم ہے، سوال نہیں کر سکتے، یہ پودا ہے، یہ سوال نہیں کر سکتا، اس کا حق اس کے پانی دینا تھا، یہ دو گے اللہ کے ہاں ثواب. اب پودا ہے بظاہر اور خشک ہو جائے، جل جائے، بظاہر آدمی اسے کچھ سمجھتا نہیں ہے، مگر وہ پودا اگر بڑھتا، پھلتا، پھولتا، اس سے خوشبو آتی، پھول لگتے، یا اس سے کوئی چیز پھل پیدا ہوتا اور اسے لوگ کھاتے
تو یہ اس کے لیے ثواب کی چیز. بعض کام ایسے ہیں جن میں انسان نیت بھی نہ کرے نیکی کی تو بھی اسے ثواب ملتا ہے. مثلا ایک آدمی نے پل بنا دیا، اب بظاہر اس نے نیکی کی نیت نہیں کی، لیکن جتنے لوگ اس پل سے فائدہ اٹھائیں گے اس کو ثواب ملے گا. ایک آدمی نے گلی پکی کرا دی، بظاہر اس نے ثواب کی نیت نہیں کی مگر اسے ثواب ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کاشتکاری کرتے ہیں، زراعت کرتے ہیں اور اس میں سے جو چڑیاں اور پرندے چگ کر اپنا رزق حاصل کرتے ہیں، اللہ نے ان کے کھانے کا ثواب بھی اس شخص کے لیے لکھا. اسی لیے حدیث میں جو مقدار آئی ہے وہ 1 مرلہ 1.5 مرلہ زمین بنتی ہے کہ اگر اتنی بھی زمین کسی کے پاس ہے اور اس سے کوئی پیداوار نہیں نکل رہی، نہ اس کے گھر کے کھانے کے لیے سبزی یا کوئی چیز یا مارکیٹ میں بیچنے کے لیے، تو فقہا میں سے بہتوں کا قول، خاص طور پہ ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ کا قول تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ شخص گناہگار، کیونکہ زمین اللہ نے دی ہے، باغ دیا ہے، لان دیا ہے، چاہے ایک ہی بیل لگا لے کسی چیز کی، ایک سبزی لگا لے، کوئی چھوٹی سی چیز لگا لے، مگر اس زمین کی پیداوار جو ہے وہ اس کے گھر میں کھایا جائے گا یا مارکیٹ میں آئے گی. اور آپ مجموعی طور پر غور کریں، جب پورا شہر اس حدیث پر، اس مسئلے پر عمل کرے گا تو پیداوار میں یقیناً فرق پڑ جائے گا، لوگ کھانا آسانی سے کھا سکیں گے. تو یہ مسئلہ اس لیے شریعت نے رکھا ہے کہ اگر وہ نہیں کھاتا اور جانور اس میں سے کھا لیں گے تو بھی اس کو ثواب پہنچے. یہ ہے وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت میں لوگوں سے کہتے تھے کہ وَالنُّصْحُ لِكُلٍّ، ہر ایک کے لیے بھلائی کا کام کرنا، ہر ایک کے لیے اچھائی کا کام کرنا. تو انسان کا ذہن ایسا بن جانا چاہیے کہ مجھے ہر ایک کو فائدہ پہنچانا ہے، مجھ سے جتنا ہو سکے دوسروں کو فائدہ پہنچے. اور جب یہ سوچتا رہے گا تو ذہنی اور فکری طور پر بھی ڈرے گا اس بات سے کہ مجھ سے کسی شخص کو نقصان پہنچے. نہ ایسے پلان بنائے گا، نہ ایسی منصوبہ بندیاں کرے گا، بلکہ ہمیشہ ذہن میں یہ رہے گا کہ میں ایسے کام کروں جس سے اللہ کی مخلوق کو نفع ہو، جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، تاکہ قیامت میں اللہ کے ہاں یہ بھلائی اور نیکی میرے کام آئے. حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی اور اسی بات پر کہ فرمایا اللہ کی اطاعت کرو گے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہر ایک کے ساتھ خیریت سے، خیر سے پیش آنا، ہر ایک کی خیر چاہ. بیعت ہو گئی اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد یہ چاہا کہ گھوڑا خریدیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم کی شرح میں اور ان کے حالات اسماء الرجال کی کتابوں میں جہاں آتے ہیں، انہوں نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے نوکر کو کہا کہ گھوڑا خرید لا، پیسے دیے، گھوڑا لے کے وہ آیا تو بہت اچھا تھا. انہوں نے کہا یہ کتنے کا خریدا؟ اس نے کہا 300. کیا اس کے مالک کو بھی بلا کے لاؤ. مالک کو لائے تو آپ نے فرمایا بھئی یہ تمہارا گھوڑا تو بہت قیمتی ہے، یہ 300 میں کیسے بیچ دیا؟ اس نے کہا حضرت مجھے تو اتنا پتا نہیں ہے، میں نے تو پرورش کی اس کی اور شہر میں بیچنے آیا ہوں. 300 آپ کے اس آدمی نے کہا دے دیے. فرمایا 400 لوگے؟ اس سے کہا حضرت 400 دے دیں. فرمایا 500 لوگے؟ اس کا 500 دے دیں. بڑھاتے گئے حتیٰ کہ 800 اسے درہم دیے اور کہا کہ میرے نزدیک اس کی مناسب قیمت یہ ہے، تم اپنی سادہ لوہے کی بنا پر سادگی کی وجہ سے 300 میں بیچ کے جا رہے تھے، مگر مارکیٹ میں اس کو لے جاؤ، لوگوں سے پوچھو تو اس کی قیمت 800 سے کم نہیں ہے. وہ تو بہت خوش ہوا، 800 لے کے چلا گیا.
تو حضرت کے جو لوگ تھے پاس، انہوں نے کہا حضرت وہ 300 میں دے رہا تھا، آپ نے 500 اس پہ بڑھا دیے. کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ ہر ایک کی خیر خواہی چاہوں گا، تو میرے نزدیک اس گھوڑے کی قیمت 800 سے کم نہیں بنتی. میں نہیں چاہتا کسی مسلمان کو غفلت کی وجہ سے دھوکے میں رکھوں اور غفلت کی وجہ سے اس کا نقصان ہو جائے. یہ کردار ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے پیدا ہوا اور لوگوں کا ذہن بنا کہ ہم لوگ دوسرے کی رعایت کریں، ہر ایک کے ساتھ نیکی کا سوچیں کہ کسی کے ساتھ نیکی کیسے ہو سکتی ہے، کسی کے ساتھ اچھائی کیسے ہو سکتی ہے. اور یہ مسلمانوں کا عمومی مزاج تھا، ہر ایک کو پتا تھا کہ ان کے ہاں جب جاؤ گے خیر ملے گی، ان لوگوں سے کوئی شر نہیں ہے، ان لوگوں کے ہاں کوئی تکلیف نہیں ہے. یہاں تک کہ مسلمانوں نے جب پہلی مرتبہ سمرقند کا محاصرہ کیا ہے اور ان علاقوں میں پہنچے ہیں تو وہاں فوج کے جو کمانڈر تھے انہوں نے ان سے کہا کہ تم ہمیں یا تو پیسے دو ہم تمہاری حفاظت کریں، اور یا تم مسلمان ہو جاؤ اور یا لڑ. تو انہوں نے پیسے ادا کر دیے. پیسے ادا کر دینے کے بعد اتفاق ایسا ہوا کہ مسلمان فوج کو اس علاقے سے واپس آنا پڑا اور وہاں کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور فوج آ گئی، حکومت وہی کافروں کی رہی. تو جو مسلمان ہو گئے تھے وہ حج کے موقع پہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ملے اور انہوں نے کہا حضرت آپ کی فوج نے اتنا پیسہ ہم سے لے لیا تھا اور حفاظت کے وعدے پہ لیا تھا، پھر کسی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے اور وہ کافروں کی حکومت ہے اور وہ پیسے. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پورا حساب نکلوایا، وہاں کے کمانڈر کو بلایا اور اتنے پیسے دے کر بھیجا اور کہا ہر ایک کے گھر جا جا کر تقسیم کرنا اور ان کو پیسے دینا اور کہنا جس وعدے کی وجہ سے لیے تھے وہ وعدہ ہم پورا نہیں کر سکتے. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جب فوج دوبارہ گئی ہے تو اس شہر کے لوگوں نے کہا کہ کچھ لڑنے کی ضرورت نہیں، تم جیسے انصاف والے آدمی ہم نے زندگی میں نہیں دیکھے کہ اتنے برسوں کے بعد بھی ایک ایک پائی گھر پہ لا کے واپس تم لوگوں نے کر دی. تم لوگ بڑے اچھے ہو، ہمارے شہر کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں اور شہر کا شہر مسلمان. وجہ اس کی یہ تھی کہ انہوں نے کہا یہ اتنے اچھے ہیں کہ ہمارا ان کا دین ایک نہیں، رسم و رواج ایک نہیں، ملک ایک نہیں، دشمنی کے باوجود حال یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ نیکی کرتے ہیں، اچھائی کرتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سکھایا کہ دیکھو ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آتے رہو، ہمیشہ لوگوں کے ساتھ خوبی سے پیش آتے. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے متعلق حدیث میں آیا ہے، کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کی تعریف کی اور کہا حسان ایسے اچھے آدمی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور کہا اللہ جبریل امین کے ذریعے حسان کی مدد کر، اور فرمایا حسان اتنا اچھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موجودگی میں مسجد نبوی میں کرسی بچھواتے تھے اور اس پہ حسان کو بٹھا کے کہتے تھے کہ حسان تو شعر پڑھ اور تو کافروں کی شاعری کا جواب دے، اور حسان کو دعا دے. کسی نے کہا ام المومنین جن لوگوں نے آپ پہ تہمت لگائی تھی ان میں یہ بھی شامل تھے، تو آپ ان کی تعریف کرتی ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا ایسے نہ کہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش تھے، اللہ نے سب کو معاف کیا، میں نے سب کو معاف کیا. وگرنہ بات کہاں سے کہاں تک پہنچ سکتی تھی، مگر وہ وسعت ظرفی. شریعت نے بتایا یہی کہ کافر ہے، دشمن ہے، کچھ بھی ہے، اس کے ساتھ خیر خواہی کا سلوک، اس کے ساتھ اچھائی کا سلوک. اسی لیے فقہا نے جہاں پر جہاد اور ان چیزوں کی بحث کی ہے اس میں وہ آیات آپ نے سنی ہے، اللہ تعالی نے فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور جنگ کے دوران جب تم ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو، مشرک اور مومن، کافر اور مسلمان،
اگر کوئی یہ تم سے کہہ دے کافر کہ میں قرآن سننا چاہتا ہوں، تمہارا دین سیکھنا چاہتا ہوں، تو فاجرہ، اسے اپنی پناہ میں لے لینا۔ اور پناہ میں لے کر پھر کیا کرنا ہے؟ اسے امان دے کے اللہ نے فرمایا یسمع کلام اللہ، اللہ کا کلام اسے سنانا، اسلام کی تبلیغ کرنا۔ پھر اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ لڑ پڑو، حتی یبلغ مأمنا، یہاں تک کہ تم اسے امن کی جگہ پر چھوڑ کے آنا، اس کے گھر پہ، اس کی فوج میں، جہاں اسے امن نصیب۔ یہ بتایا کوئی بھی مذہب، کوئی بھی شریعت، کوئی بھی ملت اور قوم اپنے دشمنوں کے ساتھ ایسا رویہ کر سکتی ہے کہ آمنے سامنے ہے، اور جس کا پہلے فائر ہو گیا، جس کی گولی پہلے چل گئی، اور اس کے باوجود کہ مسلمان کو موقع ہے مار دے، وہ کہے تمہارا دین سیکھنا چاہتا ہوں، تو شریعت کہتی ہے چھوڑ دو لڑائی کو، اسے اپنے دامن میں لو، اسے اللہ کا دین سکھاؤ۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا لوگو والصلح خیر، اور صلح کرنے میں ہی بھلائی، یہ نہیں کہا والحرب خیر، اور لڑائی میں بھلائی، لڑو مارو مرو، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ اللہ نے کہا والصلح خیر، صلح سے رہو، امن سے رہو، لوگوں کے لیے امن کا پیغام دو، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تلقین کی کہ ہر ایک کے ساتھ اچھائی سے پیش آتے۔ جانور ذبح کرتا ہے انسان، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرنا۔ یہ ایسی حدیث ہے جس پہ عام طور پہ عمل نہیں ہوتا۔ قربانی کرنے کے لیے کئی گھروں میں دو دو تین تین چار چار دمبے جانور ہوتے ہیں، ایک جانور کو ذبح کیا، دوسرے کھڑے ہیں، اسی کے سامنے دوسرا، پھر تیسرا۔ منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسے نہ کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جانور میں بھی حس تو ہے، دیکھتا تو ہے کہ میرے جیسے ہم جنس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نے ذبح کرنا ہو تو دیکھو تیز چھری سے ذبح کرنا، کند چھری سے منع کیا ہے، اس لیے کہ جانور کی جان، گردن، رگ کٹنے میں فائدہ، سہولت اسی میں ہے کہ تیز چھری استعمال کی جائے، اس کے ساتھ بھی بھلائی سکھائی۔ منع کیا ہے اس چیز سے کہ کسی جانور کا زندہ ہو اور گوشت کاٹ لیا جائے۔ اسی وجہ سے حکم یہ ہے کہ قربانی بھی کرے تو اطمینان کر لے کہ اس کی جان نکل گئی ہے، یہ نہیں کہ جس میں جان باقی ہے اس کی کھال اتارنا شروع کر دے، اس سے اسے تکلیف پہنچے گی، کرب کا احساس ہوگا۔ اور اسی وجہ سے کہ کفار جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے یہ زندہ جانوروں کی چربی کاٹ لیا کرتے تھے۔ اونٹ ہے، اس کا کوہان کاٹ کے چربی حاصل کر لیتے تھے، اس پہ کچھ دوا لگا دیتے تھے، وہ ٹھیک ہو جاتا۔ منع کیا اس بات کہ جانوروں کے ساتھ بھی اچھائی کا سلوک، ہر چیز کے ساتھ اچھائی کا سلوک۔ سلسلہ رفاعیہ کے ایک بزرگ تھے، اردن میں بہت کام کیا ان اللہ کے نیک بندوں نے، اور وہ راستے میں جا رہے تھے اور پگڈنڈی جیسے گاؤں میں ہوتی ہے، زمینوں کو الگ الگ کرنے کے لیے کچی جگہ پر جا رہے تھے، اور ایک کتا بھی آگے جا رہا تھا۔ تو شیخ جب اس پٹڑی اس جگہ پر آئے تو ان کے ایک مرید نے کتے کو ہٹا دیا، تو انہوں نے اسے بڑا ڈانٹا اور کہا دیکھیے یہ جملہ کہنے کو کتنا چھوٹا ہے مگر کتنی بڑی حقیقت ہے۔ انہوں نے کہا یہ راستے سب کے لیے مشترک ہیں، اس پہ تمہارے شیخ کا بھی اتنا ہی حق بنتا ہے جتنا اس کتے کا حق بنتا ہے، کیوں میرے لیے اس کو ہٹاتے؟ اس لیے کہ وہ بھی زندگی ہے، وہ بھی جان ہے۔ یہ جب مزاج نہیں تھا انسانیت میں، انسانوں میں، تو وہ گھوڑا بڑھانے پہ بھی جھگڑا ہو جاتا تھا کہ تمہارا گھوڑا آگے چلا گیا یا میرا گھوڑا آگے پیچھے رہ گیا، کیوں ہو گیا ایسے؟ لڑ پڑتے تھے۔ یہ جنگ بواس جو شروع ہوئی تھی اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا 120 سال تک عرب ایک دوسرے کا گلا کاٹتے رہے۔ بات اتنی سی تھی کہ گھوڑے کو پانی پلانا تھا، ایک قبیلے کا گھوڑا آگے ذرا ہو گئے، دوسرے پیچھے رہ گئے، بس لڑائی شروع ہو گئی۔ یہ جو انا ہے، یہ جو میں ہے اندر کی، شریعت نے اسی لیے اسے
مٹانے کا حکم دیا ہے کہ دوسرے کا بھی جو مشترکہ چیزیں ہیں ان پہ سب کا حق برابر ہے، اس کا بھی حق ہے، تمہارا بھی حق ہے، تم اس کا حق تسلیم کر کے اسے راستہ دے دیتے ہو، یہ احسان ہے، نیکی ہے، قیامت میں کام آ جائے۔ نہیں اگر اس کو راستہ دیا خود گزر گئے، عدل ہے، انصاف ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، مگر بہتر وہی ہے جو احسان کرے، اچھا وہی ہے جو اچھا سلوک کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ امت کو سکھایا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے اور محمد بن عمر بن العاص، انہوں نے مصر میں یہ کیا، گھوڑے دوڑے اور گھوڑوں کی ریس تھی گویا، اور ایک عام عربی دیہاتی تھا، اس کا گھوڑا آگے نکل گیا، اور یہ جو مصر کے حاکم تھے، گورنر تھے، ان کے بیٹے کا گھوڑا پیچھے رہ گیا۔ آخر پہ جب پہنچے دونوں تو اس نے خوشی کا اظہار کیا کہ میں جیت گیا، تو انہوں نے درہ مارا اس سے، اس صاحبزادے نے، اور کہا خذ انا ابن الاکرمین، برداشت کرو، لو، تمہیں پتہ ہے میں کتنے بڑے ماں باپ کا بیٹا ہوں، یہ اس نے کہہ دیا۔ حریت، آزادی فکر کی اور اپنے حقوق کی بات اور اپنے فرائض کو پورا کرنا، یہ شریعت نے اعتدال جو قائم کیا ہے۔ اتنی ہمت تھی لوگوں کی، اتنے صاف لوگ تھے، وہ مصر سے چلا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ منورہ پہنچ کے اس نے کہا امیر المومنین، میں اور وہ ایسے تھے گورنر کا بیٹا، اور ہم دونوں نے ریس لگائی، گھوڑے تھے اور میرا گھوڑا آگے ہو گیا تھا اور اس سے مجھے مارا بھی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ میں بڑے ماں باپ کی اولاد۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ٹھہرانے کا حکم دیا اور کہا عمر بن العاص اور ان کے بیٹے دونوں کو وہاں سے بلا لیا جائے۔ وہ دونوں حاضر ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تفتیش کی، انہوں نے کہا حضرت یہ ہوا ہے، واقعی میں نے اسے درہ مارا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا درہ اس کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا اسے مارو، اس لڑکے کو جس سے تمہیں مارا تھا۔ وہ فارغ ہو گیا تو پھر اسے کہا اب اس کے باپ کو بھی مارو۔ وہ گھبرا رہا تھا اس لیے کہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بہرحال صحابی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے یہ لڑکے کی ہمت کیسے ہوئی ہے، یہ باپ نہ اس کے پیچھے ہوتا تو اس کی ہمت بھی کبھی نہ پڑتی۔ اور پھر انہوں نے خود درہ لے لیا اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو لگائے، مارے، اور نے کہا متى استعبدتم الناس، عمر تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا ہے؟ وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد فضا میں جنم دیا تھا، تم لوگوں کو کب سے غلام بنانا شروع ہو گئے؟ اور پھر اس کو کہا کہ مارو اسے، اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی یہ حالت دیکھ کے لوگ بیچ میں پڑے اور انہوں نے کہا کچھ پیسے لے لو اور معاف کرو، یہ کچھ پیسے لو، اس عربی نے پیسے لیے، دیہاتی نے چلا گیا۔ یہ انصاف، یہ عدل اسی وجہ سے تھا کہ لوگوں کے حقوق مساوی ہیں، جہاں برابر ہیں، جہاں پھر وہاں کون سی ایسی چیز ہے جو کسی کو اس پہ آمادہ کرے کہ میں بڑے ماں باپ کا بیٹا؟ کوئی نسب، کوئی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے بڑی نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں سارے حسب اور نسب کاٹ دیے جائیں گے سوائے میرے نسب کے، کہ میرا نسب لوگوں کو کام دے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سید ہو کے جو مرضی کرتا پھرے، اس کا مطلب ہے کہ ایک ایکسٹرا چیز اللہ نے اسے دے دی، ایک ایکسٹرا کوالیفیکیشن اسے مل گئی۔ اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اعمال صالح نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے، تو پھر سادات میں سے ہونا کس کام آئے؟ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے خاندان سے یہ کہا کہ جو میرے مال میرے پاس کچھ ہے تو لے لو فاطمہ، جو تمہارا جی چاہے، اور یہ کہو کہ قیامت میں اللہ کے ہاں میں تمہارے کام آ جاؤں، لا املک لک من اللہ شیئا، اللہ کے ہاں میں کسی کے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اتنا خوف تھا
اتنا ڈر تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں کہ اپنی وفات سے پہلے سالوں میں کہتے تھے کہ قیامت میں اللہ کے ہاں کیا جواب دوں گا. پھر کہنے لگے میرا اگر رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں ہو جائے تو شاید اس طرح کچھ نجات ہو جائے. اور حالانکہ ان کی بیٹی، ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیاں. رشتوں کو اگر دیکھا جائے تو رشتے کے اعتبار سے یہ سسر اور داماد کا رشتہ بنتا ہے. اس کے باوجود انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ نکاح کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ وہ گویا ایک طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کے شوہر ہو گئے، یعنی داماد ہو گئے. یہ سارے نسب کے فضائل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی جگہ پر، مگر کوئی یہ کہے کہ قیامت میں اس کا ایسا کریڈٹ مجھے مل جائے کہ مجھ سے کوئی پوچھی نہ ہو، یہ بات تو نہیں. سب برابر، اعمال ہے، عقیدہ ہے، لین دین ہے، ان معاملات میں سب کو برابر رکھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ باپ نہ ہوتا تو بیٹے کی ہمت نہ پڑتی تمہیں درہ مارنے کی. یہ وہ چیز ہے جو شریعت سکھاتی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آتے، ہر ایک کے ساتھ اچھائی سے پیش آتے. اتنا خیال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کا، اتنا خیال تھا، اتنا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رات کو تہجد کے لیے جب اٹھتے تھے رویدن، بڑے آہستہ آہستہ پاؤں رکھتے تھے کہ کہیں عائشہ کی آنکھ نہ کھل جائے. اور یہاں کبھی توفیق ہو جائے نماز پڑھنے کی تو محلے بھر کو پتا چلتا ہے کہ آج صاحب نے تہجد کی نماز پڑھ لی ہے اور آج ایسی نیکی کر لی ہے. اتنی آہستہ آہستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رات کو دیر سے جب گھر تشریف لاتے تھے تو اس طرح سلام کرتے تھے کہ ہم میں سے جو سو رہا ہے اس کی آنکھ نہ کھلے، اور جو جاگ رہا ہے جواب دے دے، پتہ چل جائے کوئی جاگ رہا ہے پھر اس سے کوئی ضرورت کیا. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم حاضر ہوئے تو ہم لوگوں نے کہا ہم اسلام قبول تو کر لیں گے مگر بھوک لگی ہے بہت، اور کھانا کیا کھائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے پوچھا تم میں سے کوئی اپنے ہاں انہیں مہمان بنا لے گا؟ سب نے کہا اللہ کے رسول بس کھانے کو تو کچھ ہے نہیں. آپ نے فرمایا میرے ساتھ چلو. اور قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہم جتنے دن رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زمانے میں غالباً 3 بکریاں تھیں، اور ہم سے فرما رکھا تھا کہ ان کا دودھ تم پی لیا کرو، البتہ رات کو جب تم پی لو ایک بار تو پھر نہ پینا، پھر میرے لیے چھوڑ دیا. اور قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات ایسے ہوا ہم لوگ دودھ ہمیشہ پی لیتے تھے، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر سے آئے اور ہم نے بھی جی بھر کے دودھ پی لی، اور جب آئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو دودھ نہیں تھا اور بھوک غالباً بہت شدید تھی. تو آپ نے آہستہ سے دعا کی اور آپ نے فرمایا اللہ جو آج مجھے کھلا دے تو بھی قیامت کی سختی سے اسے محفوظ کر، تو قیامت میں اسے بھی کھلا دے. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے یہ دعا سن لی اور میں جلدی سے لپکا. میں نے کہا یہ تو موقع بہت ہی اچھا ہے. میں نے کہا اللہ کے رسول ایک بکری ذبح کر کے اور ابھی کچھ دیر میں بھون کے لے آتا ہوں آپ کھا لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، یہ تو دودھ دینے والا جانور. تو میں تھوڑی دیر چپ رہا. میں نے کہا آپ فرمائیں. آپ نے فرمایا دیکھو اگر دودھ مل جائے، اور وہ اتفاق سے دودھ مل گیا بکریوں کا اور میں لے کے آیا. اور قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے اتنے خوش ہوئے اپنی بکریاں انہی کا دودھ میں لا کے دے رہا ہوں، ایسے خوش ہو رہے ہیں جیسے کہ گویا باہر سے کوئی چیز لا کے دی گئی اور میرے لیے دعا فرماتے. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہے. دوست ہو، دشمن ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کوئی تمیز نہیں ہے. سب کے ساتھ اچھائی، سب کے ساتھ نیکی. بس یہ مزاج بنانا چاہیے اپنا کہ ہم ہر ایک کے ساتھ اچھائی کریں. کوئی جتنی مرضی برائی کرے ہم اس کے ساتھ اچھائی کریں. کوئی برا کہتا ہے ہم اسے اچھا ہی کہیں گے. کوئی توڑ کے رکھتا ہے ہم اس سے جوڑ لیں گے. کوئی انسان کوئی حرکت کرتا رہے وہ جانے، اس کا رب جانے، اور جو میں کروں گا میں جانوں میرا پروردگار.
یہ مزاج بننا چاہیے. یہ اللہ نے بتلایا ہے اور یہ شریعت کی تعلیم ہے. اللہ تعالیٰ میں اور آپ کو عمل کی توفیق.